جی بچے آگے دیکھیے کہ پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اسے یقین ہوا کہ وہ میرا بھائی ہے جب ایلچی نے اس کو آگے بتایا اور اس نے خط لکھا بادشاہ کے نام کہ اس لڑکے کو مجھے روانہ کر دیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ محبت دیرینہ سے بعید نہ ہو، یعنی میری پرانی جو محبت ہے اپنے بھائی کے ساتھ اس سے زیادہ میں دور نہیں رہ سکتا۔ ہمیں شوق دیدار ازحد تحریر اور تحریر و اظہار افزو ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، جتنا کہ میں نے تحریر میں لکھا اس سے زیادہ۔ اور پوشیدہ خط، اور ایک پوشیدہ خط اس نے خط تمنا محبت بھرا خط اپنے بھائی کو لکھا کہ آج تیری مفارقت سے تخت شاہی بدتر از بوریائے گدائی ہے، کہ تیری مفارقت جدائی میں یہ میرا جو بادشاہ کا تخت ہے وہ برا ہے کسی فقیر کے بستر سے بھی زیادہ۔ اب ایلچی سے یہ خبر فرحت اثر سن کر کہ ایلچی نے جب یہ خوشی بھری خبر سنائی، دل کو سرور آنکھوں کو نور آیا، دل کو سکون ملا اور آنکھوں کو روشنی ملی۔ لازم کہ یہ مجرد وردت رقیمائے وداد ادھر کو روانہ ہوا۔ اب اس کا مطلب ہے مجرد ورد کے اکیلا جواب میں رقیمہ وداد محبت بھرا خط اس نے وہاں سے بھیجا، اور کچھ پتے حسب و نسب کے سانحہ شکار کے، یعنی یہ والا جو خط ہے یہ جواب میں اب بھائی نے بھی اس کو خط لکھا اور محبت بھرا خط جواب میں اس کو بھیجا، اور کچھ پتے حسب و نسب کے یعنی اپنے اور اس کے ملتے جلتی جو چیزیں تھی خاندانی وہ بتائیں تاکہ اس کو اور یقین آ جائے کہ وہی اس کا بھائی ہے۔ سانحہ شکار کے، جو شکار کے وقت جو سانحہ پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا، تفصیل و رقم بند کیے وہ بھی خط میں لکھے تاکہ اس کے بھائی کو مزید نشانیاں مل جائیں، بڑے بھائی کو۔ ایلچی سے فرمایا کہ نام علی رؤوس الاشہاد بادشاہ کو، اور ایلچی سے کہا کہ وہ یہ خط رؤوس الاشہاد گواہوں کے سامنے بادشاہ کو دے، اور یہ خط خفیہ اس غیرت ماہ کو دے، اور یہ چھپا ہوا خط اس بھائی کو دے۔ بچے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اوپر والی جو لائن ہے وہ جو بجرد ورد رقیمہ وداد ہے، یعنی جو خط ہے محبت نامہ ہے اس نے روانہ کیا، یہ بڑے بھائی نے روانہ کیا۔ پیچھے تھوڑا سا اس کو کریکٹ کر لیں، چھوٹے بھائی نے نہیں، بڑے بھائی نے خط بھیجا ہے اپنے ایلچی کے ہاتھ جو چھوٹے بھائی کو وہ دے گا، اور ایک خط اس نے بادشاہ کو بھیجا ہے اور دوسرا خط اس نے پوشیدہ طور پر چھوٹے بھائی کو بھیجا ہے۔ اس کو کریکٹ کر لیں، جو اوپر والی لائن میں نے بھی پڑھی ہے اس کے حوالے سے۔ قاصد صبا دم سر قدم تیز تیز چلتا ہوا جلد تر اس شہر میں وارد ہوا، یعنی اس بھائی کے چھوٹے بھائی کے شہر میں آیا، بادشاہ کو نامہ دیا اور خط پوشیدہ جوان کے حوالے کیا، اور وہ پوشیدہ خط چھوٹے بھائی کو دیا۔ وہ مکتوب محبت دیکھ کر ایسا گھبرایا، لہو نے جوش کھایا کہ اسی دن رخصت کا ذکر بادشاہ سے لایا، یعنی جانے کا کہا۔ آخر وہ عاشق برادر معشوقہ روح پرور کو لے کر، معشوقہ روح پرور اپنی بیوی شہزادی کو لے کر جہاز پر چڑھ کر روانہ ہوا۔ راہ میں ایلچی سے شہر کا نقشہ، راہ کا پتہ سب پوچھ لیا۔ ایلچی سے اس نے شہر کا راستہ پتہ سب پتہ کر لیا، پوچھ لیا تھا۔ فرتے شوق سے دن رات سرگرم رفتار تھا، یعنی دن رات سفر طے کیا شوق میں آ کر، محبت میں، بھائی کی محبت میں۔ ساتھ بھر کسی منزل کا مقام ناگوار تھا، مقام قیام، یعنی کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی جگہ نہ ٹھہرا کہ جلد پہنچے، کہیں نہ ٹھہرے، نئے رنگ زمانہ، زمانے کی تبدیلی دیکھیں، کج سرشتے بوکلمون، زمانے میں کے جو حالات ہیں وہ مختلف قسم کے برے حالات کا سامنا رہتا ہے، ہر دم ہر ساتھ دگرگوں ہے، دنیا کے حالات ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں۔ کیا کہوں، کیا بتاؤں، کیا ذکر کروں، یہ مصنف کہہ رہا ہے۔ اس کا مختصر مطلب یہ ہے
کہ زمانے کے حالات اس کے حق میں اچھے نہ تھے. اس نے سفر تو جلدی جلدی طے کرنے کی کوشش کی کہ بھائی سے ملے، مگر وقت اور حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا. جب 10-12 کوس شہر رہا، یعنی جب تھوڑا سا ہی فاصلہ شہر سے رہ گیا اپنے بھائی سے، تو جہاز تباہ ہو گیا. جس کی قضا تھی، جس کی موت تھی، تہے آب و گرداب رہا، وہ پانی کے بھنور کے نیچے ڈوب گیا. جس کی بقا تھی وہ نکلا. یہ قصہ جاں گداز دور دراز پہنچا. یہ واقعہ، یہ حادثے کی خبر دور دراز پہنچی. ان کے بھائی نے سنا، فوراً 1000 سوار تیز رفتار دوڑائے کہ جس ڈوبتے اچھلتے کا پتہ پاؤ جلد حضور میں لے آؤ. یعنی اس نے اپنے سارے سوار، اپنے فوجی بھیجے کہ جو بھی دریا میں ڈوبتا ہوا بچتا ہوا نظر آئے اس کو لے آؤ. آخرکار یہ 1000 جستجو، یعنی بہت کوشش کے باوجود، تگپ و کوشش کے باوجود شہزادی ہاتھ آئی، شہزادی ملی. ان کی خبر نہ پائی، بھائی کا پتہ نہ چلا. اسے بادشاہ کے پاس حاضر کیا. شہزادی کو جوان کے ڈوبنے کا حال بتا دیا. بادشاہ بے حال تباہ، گرداب فراق جدائی کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا. بھائی بڑا، شہزادی صف نشین، ماتم، لجا و لطمہ، یعنی شہزادی نے ماتم کی صف بچھائی ہوئی تھی، یعنی آہوزاری کر رہی تھی. لجا و لطمہ اندوہ، غموں کے لہروں کے تھپیڑے میں. اندوہ غم یعنی دکھ اور غموں کے لہروں کے تھپیڑے میں الجھی ہوئی تھی. لجا و لطمہ کا مطلب ہے پانی کی لہریں. تو یہاں آئے گا لہریں کس چیز کی ہیں؟ پانی کی نہیں، غموں اور دکھ کی لہریں. جوان کا یہ حال یہ ہوا کہ تختے کے سہارے سے بہتا بہتا، پیاس کے صدمے، بھوک کے موجے سہتا کئی دن میں کنارے پر پہنچا. فی الجملہ مختصر جب تاب و طاقت آئی، پوچھتا اس شہر میں داخل ہوا. بادشاہ کو خبر پہنچی، روبرو بلایا، سامنے بلایا. بسبب طول ایام مہاجرت کے، ہجرت کے لمبے یعنی کئی دنوں کے بعد، اور درازی زمانہ صحبت اور زمانے کی مصیبتوں کی بے شمار مصیبتیں سہ کر نہ پہچانا، اس کی شکل پہچانی نہ گئی. یعنی تو